دیکھو سوچو جانو چینل میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں دوستو؟ آج میں آپ کے لیے ٹاپ انسائڈ نیوز لے کے آیا ہوں جو کہ پاکستان کے سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پہ چل رہی ہے۔ تو نیوز میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو دا سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ تو آج جو ہے نا سب سے اہم دن تھا سیاسی لحاظ سے بھی اور عمران خان صاحب کے لحاظ سے بھی اور قانونی لحاظ سے بھی۔ جو آج پہلے میں آپ کو ہنٹ دے دیتے ہیں، اس کے بعد ویلیویٹ کرتے ہیں نیوز کو۔ تو سیفر کیس میں اٹک جیل میں عمران خان کی جو قید کے حوالے سے 14 دن کا جو جوڈیشنل ریمانڈ تھا اس میں توسیع کر دیا، اور عارف الوی صاحب سے انہوں نے اپنی تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا، اور پاکستان جو ہے نا وہ مہنگائی کے لحاظ سے نظیر ملک میں اور بھی نیچے آ گیا ہے۔ اور آج جو ہے نا ایک ورچوئل میٹنگ تھی IMF کے ساتھ بلوں کے معاملے میں، تو اس کے بارے میں بتائیں گے، اور چیف جسٹس کا ایک اہم بیان ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے اہم نیوز یہ تھی کہ آج جو ہے نا سیفر کیس میں تحقیقات تھی، تو آج جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کو جو کل ہم نے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ عدالت نے عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ جیل میں لایا جائے، لیکن آج جو ہے نا وہ عدالت جو ہے نا وہ خود ہی عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ جیل میں آ گئے، تو انہوں نے وہیں پہ تحقیقات شروع کی۔ ہسٹری میں یہ دیکھیں کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عدالت جو ہے نا وہ خود چل کے آئی ہے اور آ کے انصاف کر رہی ہے، حالانکہ پہلے جو ہے نا مجرم کو جو ہے نا کٹہرے میں لایا جاتا تھا، لیکن اب عدالت خود آئی ہے۔ تو اس چیز میں پتہ نہیں کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ پک دکھانے میں اور ان کو جو ہے نا میڈیا پہ لانے پہ بہت ہی سختی ہے، ان پابندی لگائی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی جو پک ہے وہ شیئر نہ ہو۔ تو آج جو ہے نا ان کی میڈیا پہ تو کوئی بات جو ہے نا وہ نہیں آ رہی، لیکن ان کا جو ہے نا وکیل سے مکالمہ ہوا ہے تو اس کے بارے میں بتایا تھا، تو وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران صاحب گلہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جو ہے نا وہ پہلے 7 دنوں میں دال اور روٹی کھلائی گئی ہے، اور مجھے جو چکن کا سالن دیا جاتا ہے وہ زیادہ پانی والا ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا وہ زیادہ شوربہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو ہے نا داڑھی بھی کافی بڑی ہوئی ہے، تو پہلے جو ہے نا وہ ہینڈسم لگتے تھے، اب جو ہے نا وہ کافی داڑھی ان کے چہرے پہ آ گئی، لیکن اب بھی ہینڈسم لگیں گے، لیکن اس طرح کی نہیں جیسے پہلے جو ہے نا وہ ایک عام روٹین میں بندہ ہوتا ہے، لیکن اب ان کے چہرے پہ کافی سارے داڑھی اور کافی سارے جو ہے نا وہ ان کی شیو وغیرہ نہیں ہوئی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو واش روم کی دیوار تھی تو وہ جو ہے نا 2 فٹ لمبی کر دیا ہے، تو مجھے جو ہے نا میرے پاس جو کتابیں تھیں تو میں نے ساری پڑھ لی ہیں، تو مجھے جو ہے نا اور مزید کتابوں دی جائیں ہسٹری آف پاکستان پہ، ٹھیک ہے، میں پاکستان کی ہسٹری پڑھ سکوں۔ یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ چلیں ان کا نالج گین ہوگا، نالج تو ہر عمر میں انسان کا گین ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی ہسٹری پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا ہوتا رہ گیا۔ تو آج جو ہے نا وہ عمران صاحب کی پیشی تھی عدالت میں، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو جو ہے نا ان کی ریمانڈ میں مزید جو ہے نا وہ 14 دن کی توسیع کر دی گئی ہے، تو توسیع جو ہے نا وہ 12-13 ستمبر تک ہے۔ تو مزید جو کہتے ہیں کہ اس عدالت کی جو سیفر کیس کے حوالے سے تھی، تو کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے نا وہ کمنٹس آ گئے ہیں۔ وہ جیسے عمران خان صاحب کے پاس خط آیا تھا تو وہ انہوں نے کابینہ میں دکھایا تھا، کابینہ نے جو ہے نا اس پہ اعتراض اٹھائے تھے اور انہوں نے منٹس جو ہے نا وہ دیے تھے، لیکن کہتے ہیں جب کابینہ میں دکھانے کے بعد سیفر کی جو ہے نا وہ 4 کاپیاں ہوئی تھی، ایک عمران خان صاحب کے پاس، ایک جو ہے نا وزیر خارجہ کے پاس، اور باقی جو ہے نا وہ اداروں میں رکھی تھی۔ تو جیسے وہ کابینہ میں انہوں نے سیفر کی کاپی دکھائی ہے تو وہ آفیشیل سیکریٹریٹ ایکٹ نہیں رہتا، تو جیسے آفیشیل سیکریٹریٹ ایکٹ نہیں رہا تو اس کے تحت جو ہے نا وہ کارروائی کیوں کی جا رہی ہے، ہمارا یہ سوال ہے۔ یہ کہ وکالت نے بھی یہ عدالت میں ایسے کہا ہے، تو اس پہ جو ہے نا وہ کیس بنتا نہیں ہے آفیشیل سیکریٹریٹ پر۔ تو اس کے حوالے سے اب کہہ رہے ہیں کہ اسی سیچرڈے کو عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ اس پر رہائی پر سیفر کیس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک ڈیٹ ہونی ہے، اس پہ ہفتے کے بعد جو ہے نا وہ پیشی لگنی ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ جج صاحب جو وہ کہیں گے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے نا مزید اندر رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ تو اب تک جو ہے نا ہفتے تک، یہ 2-3 دنوں تک جو ہے نا وہ مزید جو ہے نا عمران خان صاحب جو ہے نا وہ جیل ہو سکتی ہے، تو ابھی تک تو وہ جیل میں ہے۔ تو آج جو ہے نا ایک اور نیوز کی طرف چلتے ہیں جس میں بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے IMF سے رابطہ کیا، پاکستان کا تحریری پلان طلب کر لیا۔ آج جو ہے نا ایک ورچوئل میٹنگ تھی IMF کے ساتھ، تو IMF نے ان سے نگران وزیر اعظم سے پوچھا کہ اگر آپ پاکستانی عوام کو ریلیف دینا چاہیں گے تو آپ کے پاس جو اور ٹیکسز ہیں وہ آپ کہاں سے کلیکٹ کریں گے، ہمیں جو ہے نا اس کی جو ہے نا ورچوئل دے دیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ عوام جو ہے نا وہ بہت ہی مہنگائی میں، بہت ہی
بوجھ جو ہے نا وہ پس چکی ہے، تو اب جو ہے نا وہ مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اور نگران وزیر اعظم ہے تو وہ بھی ہر طرح کی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہے۔ یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارے لیے کہ ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ادھر نگران وزیر اعظم یا ادھر کابینہ میں نہیں ہوتے، وہ جو ہے نا باہر ہوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں۔ IMF جو ہے نا وہ اگر وہ چاہے گا تو 25 کروڑ عوام کو جو ہے ریلیف ملے گا۔ تو سننے میں آ رہا تھا کہ ان کو جو ریلیف دیا جائے گا وہ ایسے دیا جائے گا کہ ان کی جو منتھ بلوں کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ 4 سے 5 مہینوں میں کر دی جائے گی۔ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اس طرح کو کوئی ریلیف جو ہے نا وہ عوام کو نہیں ملنے والا، نہ ہی یہ گورنمنٹ عوام کو ریلیف دے سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے ملک کی صورتحال ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے نا وہ سوچنا چاہیے بڑوں کو کہ آج ڈالر کے بھی لحاظ سے آپ دیکھ لیں، انٹر بینک میں جو ڈالر ہے وہ 305 پہ ٹریڈ کیا ہے اور اوپن مارکیٹ میں جو ہے وہ 325 روپے میں۔ یہ ناخوشگوار اور بہت ہی پریشان کن خبر ہے کہ اگلے آنے والے 2 دنوں میں پریڈکٹ کیا جا رہا ہے جو پیٹرول کی پرائسز ہے نا وہ 300 تک جا سکتی ہے، 10-15 روپے بڑھیں گی تو ٹرپل سنچری آف ڈالر اور ٹرپل سنچری آف پیٹرول کی جو ہے نا وہ ہونے والی ہے۔ تو ایک پریشان کن حال ہے عوام کے لیے۔ عوام پہلے جو اتنی مہنگائی میں پسی ہوئی ہے اور مزید جو ہے نا عوام کے اوپر جو ہے نا بوجھ دیا جا رہا ہے۔ تو ایک اور نیوز کی طرف چلتے ہیں جس میں صدر عارف الوی صاحب نے کہا ہے کہ میری جو ہے نا اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، تو میری جو ہے نا وہ سیلری بڑھائی جائے۔ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ عارف الوی صاحب جو ہے نا اب کتنی سیلری لے رہے ہیں اور ان کو مزید جو ہے نا وہ کتنی سیلری کی ضرورت ہے۔ تو سرکاری دستاویزات کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ صدر مملکت کی تنخواہ 2 اضافے مانگے ہیں، جن میں سے اس کا اطلاق 1 جولائی 2021 سے ہونا چاہیے، جبکہ دوسرے اضافے کا اطلاق 1 جولائی 2023 سے ہونا چاہیے۔ فی الوقت صدر کی ماہانہ تنخواہ 8,46,550 روپے ہے، جس میں 2 مراحل کا اضافہ چاہتے ہیں، جس کے تحت جولائی کی 2021 میں ان کی تنخواہ 10,24,325 روپے ہے، جبکہ جولائی 2023 سے ان کی تنخواہ 12,29,190 روپے ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیں کہ 12,29,000 میں ایک صدر کا، ایک جو ہے نا ایک بہت عالی شان بندے کا اس سیلری میں گزارا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا 12 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا تو مجھے بتائیں کیا ہمارا گزارا ہو رہا ہے؟ ہم کیسے گزارا کریں پھر؟ یا پاکستان کی عوام کیسے گزارا کریے جس کا جو ہے نا 25,000 میکسیمم 25,000 میں ان کی بتا رہا ہوں جو پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، یا 20,000 جو پاکستان میں جو انکم ہے نا وہ 20,000 18,000 17,000 ہے۔ تو اگر جن کی 18,000 20,000 والی سیلریز ہیں تو 40,000 کا بل 45,000 کا بل وہ کیسے پے کریں؟ یہ ہمارا سوال ہے صدر عارف الوی صاحب سے، یہ پاکستان کی اداروں سے، نگران وزیر اعظم سے۔ اگر آپ کا 12 لاکھ میں گزارا نہیں ہو رہا تو پاکستان کے جو 20,000 والے طبقے ہیں موسٹلی جن کی سیلریز ہیں تو وہ کیسے گزارا کر رہی ہے؟ تو یہ آپ ہمیں بتائیں، ہمیں جو ہے نا ایک لسٹ بنا دیں کہ اس میں گزارا ہو جاتا ہے، ہم بھی مان لیں گے۔ تو جیسے ان کے جو ہے نا وہ تو سیلریز ہے، پھر ان کے خرچے بھی ویسے ہوتے ہیں، یہ تو عموماً ہے۔ تو ایک اور نیوز ہے، پاکستان میں مہنگائی میں سے سب سے زیادہ متاثر دنیا کا 18واں ملک ہے، جس میں نائجیریا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ بہت ہی عروج پہ ہے، تو اس نے جو نائجیریا کی ہے وہ اس پہ جو ہے نا اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ پاکستان جو ہے نا بہت آگے جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ مہنگائی میں جا رہا ہے، کسی ترقی یا کسی پروموشن میں آگے نہیں جا رہا، وہ صرف آگے جا رہا ہے تو وہ بیک ورڈ جا رہا ہے، جہاں پہ جو ہے نا مہنگائی کا طوفان، مہنگائی کا سیلاب جو ہے نا عوام کو جو ہے نا وہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اداروں سے، اگر آپ ایک پارٹی کو جو ہے نا وہ ایک وزیر اعظم کو تو پیچھے آپ لگ جائیں گے، ان کے جو ہے نا وہ آپ نے بس ان کو آپ نے سوچ لیا کہ اس بندے کو آپ نے ختم کرنا ہے، ملک جائے بھاڑ میں، ملک جو تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ یہ کریں گے یا یہی سوچیں گے، اگر یہ ملک نہیں رہے گا تو پھر ادارے کہاں سے رہیں گے؟ تو یہ سیاسی اداروں، یہ سیاسی جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ان کو جو ہے نا وہ سوچنا چاہیے۔ اگر ملک رہے گا تو یہ سیاستدان بھی رہیں گے، یہ پاکستان کی قوم بھی رہے گی اور آپ کا ادارہ بھی رہے گا۔ اگر ملک نہیں رہے گا، نہ آپ کا DHA رہے گا، نہ یہ آپ کے PZ ٹاؤن رہیں گے، نہ یہ آپ کی ریئل اسٹیٹ رہے گی، نہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو آپ کو چاہیے، اگر آپ بڑے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے نا وہ سیاسی پارٹیز کو سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں، ٹھیک ہے، اور فیئر الیکشن کرائیں تاکہ یہ جو ملک میں غیر یقینی صورتحال ہے اس کو نمٹا جائے اور سب کو جو ہے نا وہ
مل جل کر جو ہے بیٹھنا چاہیے، اور اس پہ جو ہے نا معاشی جو ہے نا وہ سوچنا چاہیے کہ ڈالر کو اور ایسی چیزوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے تاکہ پاکستانی عوام 25 کروڑ عوام ہے، اس پہ جو ہے نا ان کو ریلیف دیا جائے۔ تو اس طرح کا جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں سوچ رہا ہے، بس ایک بندے کے پیچھے سوچ رہا ہے کہ اس کو کیسے ختم کرنا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ پی پی نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ بجلی کے بلوں میں جو ہے نا وہ اب کرتے ہیں، اس میں جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں۔ تو ہمیں آپ بتائیں کہ یہ کس منہ سے جلسے جلوس کرتے ہیں؟ آپ ابھی وہ کہتے ہیں جمعہ 8 دن، آپ کو 15 دن نہیں ہوئے حکومت سے جاتے ہوئے، ابھی آپ جو ہے نا آپ شہباز شریف کے ساتھ جو ہے نا بجلی کے بلوں کے اضافے کر کے گئے ہیں، تو آپ جو ہے نا پھر کہتے ہیں ہم اس کا جلسے جلوس کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا شرم تم کو مگر نہیں آتے۔ شرم جو ہے نا وہ کسی پولیٹکس سائنس یا پولیٹیکل پارٹی، سیاسی پارٹی میں کوئی بھی شرم نہیں ہے۔ تو ان کو اس چیز پہ سوچنا چاہیے۔ ایک لاسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں نیب قانون کے ذریعے سیاسی انتقام کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ کس کے ریمارکس ہے؟ یہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے نیب ترمیم کیس میں ریمارکس دیے ہیں کہ نیب قانون کے ذریعے سیاسی انتقام کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب، یہ جو قانون ہوتے ہیں نا، یہ سب کے لیے برابر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اب خیال آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی پہ جو ہے نا وہ نیب جو ہے نا وہ سختی کر رہا ہے، تو نواز شریف پر یا مریم نواز پر یا شہباز شریف پہ وہ کر رہا تھا، تو اس وقت وہ حق سچ پہ تھے، انہوں نے کرپشن کی ہوئی تھی، تب بھی آپ کو بولنا چاہیے تھا کہ نیب جو ہے نا وہ سختی ختم کرے۔ لیکن اب آپ بول رہے ہیں نا، تو آپ یہ انہی باتوں کی وجہ سے، آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ عدالتی جو ہے نا وہ ریٹ ختم کر دی ہے۔ آپ کی باتوں کی، آپ کی فیصلوں کی کوئی جو ہے نا وہ اس کی ویلیو نہیں رہی ہے۔ اگر آپ الیکشن کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے فیصلہ دیا تھا تو اس پہ جو ہے نا کوئی رد عمل نہیں کرایا گیا۔ آپ نے جو ہے نا ایک اور حکم دیا تھا عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ پیش کیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے، اور مجھے جو ہے نا اس کی رپورٹ دی جائے عمران خان صاحب جو ہے نا کس جیل میں ہے۔ تو اس طرح جو لگتا ہے نا کہ آپ جو ہے نا صرف ایک پارٹی کے پیچھے ہیں، یا آپ صرف ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، تو آپ کو جو ہے نا بالکل منصفانہ جو ہے نا وہ چلنا چاہیے تھا۔ آپ نے ایک تاریخ رقم کرنی تھی کہ میں جو ہے نا ایک ایسا جج ہوں جو کہ وہ بالکل عدل اور انصاف پسند ہو۔ لیکن ایسی عدل، ایسا انصاف ہمیں پاکستان میں کہیں بھی نظر نہیں آیا، نہ ہی کبھی نظر آئے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔